پاکستان اسرائیل کا اگلا ہدف ہے. خدا کی قسم پاکستان اسرائیل کا اگلا ہدف ہے. میں کیوں قسم اٹھا رہا ہوں؟ نیتن یاہو نے خود یہ کہہ دیا، اپنے منہ سے بکواس کی ہے اس نے. یہ کسی شک میں مت ہے، یہ کیمرے بتا دوں. یہ افغانستان کو ایکٹیویٹ کرنا، انڈیا کے پیکٹ بنانا، اسرائیل کو چوتھے محلے میں جا کے وقف کاریاں کیوں کھول رہا تھا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جی ہم نیوکلیئر پاور لے کے آئے ہیں، اللہ کے حکم سے لے کے آئے. وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا حکم ہم نے مانا ہوا ہے. ان کو پتا ہے، انہوں نے پہلے مانا ہوا ہے. ان کی گولڈا میئر کہتی ہے ہم نے تمہارے نبی سے ڈیفینس اسٹریٹجی سیکھی ہے. تم نہیں ہتھیار بنا رہے ہو، ہم بنا رہے ہیں. 8 تلواریں چھوڑ کے گئے تمہارا نبی، اور بیٹھ کے تم یہاں پہ تیل کے کنووں کے اوپر عیشیاں کرنے کے لیے. یہ ان لوگوں نے منہ سے بولا ہے کہ ایران کے منہ سے، جیسے ایران بولتا ہے اگلا لفظ بولتا ہے پاکستان. ٹھیک ہے، ایک تو یہ تو پہلی بات آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ ایران، چونکہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان ان کا اگلا ہدف ہے، چھپاتے نہیں ہیں، اس لیے ایران کے ساتھ ٹیکٹیکل الائنس ہماری دینی مجبوری ہے. وہ شیعہ نہ ہوتے، وہ ایتھیسٹ ہوتے، ہماری دینی مجبوری تھی. بھائی ہمارا بیچ کا راستہ اس وقت ہمیں یہاں پہ بیس لاک کرنی ہے کہ یہاں سے نہ کوئی انٹری ہو سکے. یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ جی اگلا نمبر پاکستان کا لگا ہوا ہے. آپ عرصہ دراز سے ہی سن رہے ہیں کہ جی اگلا نمبر پاکستان کا ہے. یہ ہمارے استاد ڈاکٹر سار صاحب بھی کہتے تھے، اور وہ پاکستان کی محبت میں کہتے تھے سارے. ان سارے بھولے بھالے لوگوں سے میں عرض کروں گا کہ اگلا نمبر پاکستان کا نہیں ہے. پاکستان کا نمبر تو 1947 سے ہی لگایا ہوا ہے انہوں نے. اللہ نے الحمدللہ 80 سال سے اس ملک کو سنبھالا ہوا ہے. کبھی پاکستان کی ریاست سمارٹلی پلے کرتی ہے، بچ جاتی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حالات و واقعات ایسے آتے ہیں کہ پاکستان بچ جاتا ہے. اور ابھی بھی آپ کچھ عرصہ پہلے تک دیکھیں، پاکستان کی دنیا میں کوئی اوقات ہی نہیں تھی، اور آج پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. مئی 2025 کی جنگ کے بعد 9 مئی 2023 کا جو پاکستان کو زخم لگا تھا، اللہ نے 10 مئی 2025 کو نہ صرف اس زخم کو صاف کیا بلکہ پاکستان کو پوری دنیا میں عزت دی. اس لیے میں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی بارہا ویڈیوز کے ذریعے ریکویسٹ کی ہے. ظاہر ہے میرے ان سے کوئی تعلقات تو نہیں کہ میں ان کو ڈائریکٹ کہہ سکوں. ویڈیو میں ہی میں نے کہنا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے اب 9 مئی والا معاملہ، اس کو درگزر کا معاملہ کریں، اور آپ ہر سال 10 مئی کا دن منایا کریں. 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان کو آپ منطقی انجام تک پہنچائیں، لیکن اس دن کو نہ منائیں. یہ ہمارے لیے ایک سیاہ دن ہے. ظاہر ہے پاکستان کی اپنی نیشن کو ابھارا گیا ریاست کے خلاف. اس کو یاد کرنے کی بجائے 10 مئی کو یاد کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری دنیا میں عزت دی. تو 9 مئی کا جو تاریخ دن ہے وہ اپنی موت خود ہی مر جائے گا. یہ میرا مشورہ ہے ہمیشہ، اور مستقبل میں بھی میں دوں گا. اگرچہ اب کل وہ فیصلہ بھی آ گیا ہے GHQ حملہ کیس کا، اور اس میں کئی لوگ اشتہاری بھی ڈکلیئر ہو گئے ہیں، 10 سال کی سزائیں ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، اس سال 9 مئی کا دن نہیں منایا پاکستانی فوج نے تاریخ ڈے کے طور پر. تو ہم امید کرتے ہیں کہ بس اس کو اب تاریخ دن منانے کی بجائے آپ 10 مئی کو دن منایا کریں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور اسی کے اوپر ایمفسائز کریں. تو پاکستان کا انشاءاللہ نمبر اس طرح کا نمبر کبھی نہیں لگے گا انشاءاللہ تعالی. پاکستان نے اللہ کے فضل سے جو قربانیاں دے کر ایٹم بم بنایا تھا، آج وہ ایٹم بم ہمارے کام آیا ہوا ہے. ہاں الحمدللہ. لوگ یہ جو آپ کو مشورے دیتے ہیں کہ جی ایٹم بم کس دن کے لیے رکھا ہوا ہے، چلائیں، کیا کریں، کہاں چلائیں؟ یہ دماغ کام کرتا ہے ان لوگوں کا. یہ پٹاخہ ہے جو آپ نے چھوڑنا ہے. ایٹم بم چلانے کا مطلب پتا ہے آپ کو کیا ہے؟ آج لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ شاید ٹرمپ اپنی جنگ جیتنے کی خاطر ایران کے اوپر ایٹم بم پھینک دے. جس طرح اس وقت جاپان کے شہنشاہ کا دماغ سیدھا کرنے کے لیے ورلڈ وار 2 میں امریکہ نے ایٹم بم پھینکا اور اس نے سرنڈر کیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران سرنڈر کرے گا. بھائی وہ ورلڈ وار 2 تھی. اب یہ جو ورلڈ وار 3 ہے نا، اس کے اندر اگر کسی ملک نے ایٹم بم استعمال کیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایٹم بم جو ہے وہ اپنے مخالف کے خلاف استعمال کر کے سکون سے گھر میں بیٹھے گا. پھر ایک ایک کر کے سارے ایٹم بم باہر نکل آئیں گے. وہ موٹو تو تیار بیٹھا ہوا ہے، کم وہ تو کہہ رہا ہے منو کام دسو. ہاں ظاہر ہے یہ پھنسے ہوئے. اب جب کوئی پھنسا ہوتا ہے، ادھر ساؤتھ کوریا بھی شور مچا رہا ہے کہ جی ہمارے پاس جو میزائل ہیں وہ آپ یہیں رہنے دیں، یہ لے گئے تو کہیں موٹو نہ ادھر آ جائے ہمارے پاس. شکل اس کی معصوم سی ہے، کیوٹ ہے، اور اس کی تعلیم ساری ہوئی ہے گوروں کے پاس. بچپن میں تو یہ بڑا
یعنی اچھا سا تھا، اور جب اس کا والد فوت ہوا ہے تو آپ دیکھیں بالکل چھوٹے بچوں کی طرح رو رہا ہے، لیکن اس کے کارنامے دیکھیں، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا ہوا. یہ المیہ ہے، یہ اس دور کا ہٹلر ہے، یہ انسانیت کے منہ کے اوپر دھبا ہے کہ 21ویں صدی میں نارتھ کوریا میں کروڑوں لوگ ایک شخص کی تکلیف کاٹ رہے ہیں، اس کی جیل کے اندر ہے. یہ آنے والی نسلیں یاد کریں گی کہ 21ویں صدی میں اس ماڈرن سیولائز ورلڈ کے اندر اس موٹو جیسی بلائیں بھی موجود تھیں، جبکہ دنیا نے ورلڈ وار 2 کے بعد لرن کیا تھا کہ آپ کوئی دوبارہ ہٹلر نہ آئے. تو اس اعتبار سے تو یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے. لیکن یہ ایٹم بم اگر خدا نخواستہ چلایا امریکہ نے تو پھر ایک ایٹم بم نہیں چلے گا، پھر کئی ایک ایٹم بم چلیں گے. ظاہر ہے کہ پھر لوگوں نے اپنی سروائیول کے لیے پھر آگے چلنا ہے. اب تو کسی کی بدماشی نہیں ہوگی. اس وقت تو ایٹم بم ہے ہی صرف امریکہ کے پاس تھا نا، یہ بھی آپ کو پتا ہے نا. ایٹم بم صرف امریکہ کے پاس تھا. مین ہیٹن ان کا پروجیکٹ تھا، 1.5 لاکھ بندہ انہوں نے بھرتی کیا تھا، 4 سے 5 سال میں ایٹم بم بنا لیا تھا. حضرت آئنسٹائن نے فارمولا دیا تھا E=mc². جب ہمارے اعلی حضرت حسام الارمین لکھ رہے تھے 1905 میں، اور المفند لکھی جا رہی تھی اس وقت 1905 کے اندر، آئنسٹائن نے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی اور بعد میں جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اور یہ ایکویشن انسانیت کے حوالے کی پازیٹو مقصد کے لیے، لیکن اس کا پھر نیگیٹو مقصد بھی پورا کیا لوگوں نے، پازیٹو بھی. تو اس وقت تو صرف ایٹم بم تھا امریکہ کے پاس. اب تو ڈکلیئرڈ پاورز ہی آپ دیکھ لیں 7 ہیں، 5 تو وہ سپر پاورز، امریکہ، UK، فرانس، چائنا اور رشیا، اور اس کے بعد انڈیا اور پاکستان. یہ 7 تو ڈکلیئرڈ ہیں، اور انڈکلیئرڈ آپ 2 اور شامل کر لیں، اسرائیل اور نارتھ کوریا. نارتھ کوریا کا کنفرم نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ چائنا نے ان کو اپنی پراکسی بنایا ہوا ہے. ایک طرف دیکھیں چائنا کتنا معصوم بنتا ہے، اور دوسری طرف اس معصوم کو بھی انہوں نے پالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ورلڈ پالیٹکس ہے بھائی. اللہ تعالیٰ بچائے جی اس پالیٹکس سے اور دنیا کو رہنے کے قابل بنائے. تو یہ پاکستان نے جو قربانیاں دے کر، پاکستان کے عوام نے ٹیکسز دے کر ایٹم بم بنایا تھا، تو آج ہمارے کام آ رہا ہے. تو یہ کوئی پٹاخہ نہیں ہے جو آپ نے چھوڑ دینا جی ایٹم بم چلا دیں. کدھر چلا دیں؟ ایٹم بم چلا دیں جا کے امریکہ کے اوپر، دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کتنا اس کو ایڈوانٹیج ہے، ادھر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اسی لیے تو ہر جگہ پنگے لیتا ہے. یہ نیچرل پروٹیکشن ہے اس کو. تو اسرائیل کے اوپر بھی پھینکیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سکون سے بیٹھے رہیں گے؟ دنیا کو آپ نے ختم کرنا ہے. دنیا اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ ایٹم بم ایک دوسرے کو مار کے تو آپ ختم ہو جائیں. ایٹم بم جو ہے وہ ہاتھی کے دانت ہیں، دکھانے کے لیے. اس کی وجہ سے آپ کا دشمن آپ کے اوپر چڑھائی نہیں کرتا. آج انڈیا اگر رکا ہوا ہے تو وہ ہماری داڑھیوں اور پگڑیوں کی وجہ سے نہیں رکا ہوا، نہ وہ داتا صاحب کے مزار کی وجہ سے رکا ہوا ہے، نہ عبداللہ شاہ غازی نے اس کو روکا ہوا ہے. ہاں، یہ حضرت آئنسٹائن کا جو فارمولا ہے نا E=mc²، اس کی برکت سے جو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد القدیر صاحب رحمہ اللہ نے محنت کی، اور ہمارے حضرت جو ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، اور باقی وہ حضرت جن کے نام بھی لوگوں کو نہیں پتا، ان کی کنٹریبیوشن ان سے بھی زیادہ ہے. کچھ ان میں سے زندہ ہیں، کچھ فوت ہو چکے. ان سب لوگوں کی محنت ہے. اور الٹیمیٹلی یہ حضرت گریٹ برٹن کی بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے اتنی آرگنائزڈ آرمی ہمیں دی وراثت میں. ہاں، ادروائز پاکستان کے پاس اگر وہ آرمی نہ ہوتی جو گورے ہمیں دے کے گئے ہیں تو ہمارے پاس ایٹم بم بھی نہ ہوتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ظاہر ہے یہ سب کچھ پاکستان کی آرمی کے انڈر ہوا ہے نا. جتنے ایٹامک انرجی کے ادارے ہیں، انہوں نے کام جو کیا ہے سارا آرمی کی سیکیورٹی میں کیا ہے. بجٹ سارا آرمی نے ارینج کیا، اور ظاہر ہے ملک کی سیکیورٹی کو انہوں نے ہی دیکھنا تھا. تو اگر یہ گریٹ برٹن کی فوج نہ ہوتی اتنی آرگنائز، یہ بھی میں کریڈٹ گوروں کو دیتا ہوں، تو آج ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہوتا. تو یہ ایٹم بم جو ہے ڈیٹرنس کے لیے ہے. ہمارا میزائل پروگرام ڈیٹرنس کے لیے. پہلے ایٹم بم تھا، پھر پاکستان نے سوچا کہ ایٹم بم کسی ملک تک پہنچانے کے لیے اگر خدا نہ خواستہ پہنچانا پڑ گیا تو ہمارے پاس لوڈنگ ڈیوائس بھی ہمیں چاہیے. پھر میزائل پروگرام شروع ہوا، اور وہ بے نظیر کو کریڈٹ جاتا ہے. اس نے اپنے دور کے اندر یہ
پروگرام شروع کیا, جس طرح اس کے والد نے ایٹمی انرجی کا یہ پروگرام شروع کیا 1996 میں جب وہ پرائم منسٹر بنی تو یہ میزائل پروگرام شروع ہوا, اور پھر 99 میں نواز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس وقت دھماکے ہوئے, اور پھر مشرف صاحب کو اس حوالے سے کریڈٹ جاتا ہے, اگرچہ میں ان سے بہت اختلاف رکھتا ہوں لیکن یہ کریڈٹ ان کا ہے. انہوں نے نیسکوم کا ادارہ بنا کے کئی ادارے ایک جگہ جمع کیے اور پاکستان کے میزائل پروگرام کو ایپیکس کے اوپر پہنچانے والا اگر کوئی بندہ ہے تو وہ پرویز مشرف ہے. اس زمانے میں اس نے ڈاکٹر سمر مبارک مند کو ہیڈ بنایا ان سارے اداروں کا, اور پھر ہمارے یہ پروگرام شاہین میزائل کا, غوری میزائل کا, ابدالی کا, یہ سارے کے سارے پروگرام چلنا شروع ہوئے. اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی یا نون لیگ کی یا پی ٹی آئی کی, ہمارے اس ڈیفنس کے پروگرام کے اوپر کبھی کسی نے کٹ نہیں لگایا, ہمیشہ سب نے سپورٹ کیا. ظاہر پاکستان کی سیکیورٹی کو کسی اعتبار سے بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, لہذا اس حوالے سے ہمیں اپنی اس کمزور اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہم جو اپنی سیکیورٹی کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں تو وہ پیسہ آج ہمیں پے کر رہا ہے. یہاں ہم بھی بات کرتے ہیں جی فوج اتنا پیسہ کھا گئی جی, اور ہم نے اپنی سیکیورٹی پہ اتنا پیسہ لگا دیا, کس کام کا؟ تو آج بھائی کام آ رہا ہے نا, آج وہ پیسہ کام آ رہا ہے, ورنہ ایک دن کے لیے فوج ہٹ جائے نا بارڈر سے تو جیلم اکیڈمی میں طالبان بیٹھے ہوں گے, ہاں, اور باپا جانی اگلے دن جنت الفردوس میں ہوں گے. رائے ونڈ مرکز بھی شاید مشکل سے بچے, کیونکہ ان سے بھی ان کو بڑا بغض ہے, کیونکہ رائے ونڈ کی تبلیغی جماعت جو ہے نا وہ فیول نہیں بنی ان خوارج کا, چھوڑنا ان کو بھی کوئی نہیں. اور ہمارے جو کراچی کے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں وہ بھی نہیں بچیں گے, ان پہ تو قاتلانہ حملہ کروایا ان لوگوں نے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر 3-4 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کروا چکے ہیں یہ, تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. ڈیفنس پہ جو کچھ ہم نے لگایا وہ آج ہمیں پے کر رہا ہے. یہ ملک میں آپ کو سٹیبلٹی اگر نظر آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود فوج کا بالکل کوئی کام نہیں ہے کہ پالیٹکس میں لچ فرائی کرے. ہاں, ہم اپنے اس آئین کے پابند ہیں جو 1973 کا ہے. اگر فوج کو, عدلیہ کو یا کسی ادارے کو شوق ہے نا سیاست میں آنے کا تو آئین کو تبدیل کریں, جس طرح انہوں نے کر لیا پچھلے دنوں. تو ٹھیک ہے, آئین جب تبدیل ہو چکا تو ٹھیک ہے, وہ حصہ بنتا جا رہا ہے. ہاں, ہمیں اختلاف رائے ہے, ہم پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں گے, یعنی میں استثناء کو نہیں مانتا, کسی پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر کو, آرمی چیف کو استثناء نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی پاکستان کے آئین میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو خلاف شرع ہیں, جو ہم نہیں صحیح سمجھتے. مثلا صدر پاکستان جو ہے وہ قاتل کو معاف کر سکتا ہے, لیکن اسلام کی روح سے قاتل کو صرف ورثہ معاف کر سکتے ہیں, صدر پاکستان کا باپ بھی نہیں معاف کر سکتا, لیکن پاکستان کے قانون میں ہے. تو اب ہم نے یہ نہیں کرنا کہ جتھے لے کر کیپٹل سٹی کو بلاک کر دینا ہے یا خود کچھ حملے شروع کر دینے ہیں. نہیں, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا ہے اور رائے عامہ ہموار کرنی ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں, چند حرام خور جو یوٹیوبرز ہیں وہ صرف اور صرف اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر, بلکہ کہنا چاہیے اپنے حرام کے ڈالرز کمانے کی خاطر, پالیٹکس سے یا کسی پولیٹیکل لیڈر سے بھی ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ کب چاہیں گے کہ وہ باہر نکلے؟ وہ تو کہیں گے اندر رہے, ہم 35 اپریل اور 36 مئی اور 40 جون کی ڈیٹ دیتے رہے. اور دیکھیں نا, وہ جو بڑا وہ داڑھی والا بیٹھا ہوا ہے جس نے میرے اوپر کئی دفعہ جھوٹے الزامات لگائے ہیں, ہر دفعہ وہ ذلیل ہوا ہے. آپ اس کی پرانی ویڈیوز نکال کے دیکھیں, اس نے کہا ٹرمپ آئے گی, ایک فون کرے گی اور ہمارے لیڈر کو باہر نکالے گی. ہاں, خیر اس نے تو اس طرح نہیں کہا, وہ تو پنجابی ہے, یہ میں نے کسی اور کے حوالے سے بات کی. بال یہی جملے اس نے اپنے انداز میں اپنے ولاگ میں بیان کیے ہیں. آپ کو ان سے پوچھنے والا ہے تو بھائی اس طرح نہیں ہوتا. اپنے حرام کے ڈالر پکے کرنے کی خاطر جو ہے نا وہ اس طرح ریاست کے خلاف ابھارتے ہیں. اور میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. ریاست کے خلاف آنے سے ریاست کے ہاتھ میں ظاہر ہے سلطہ ہے, بندوق ہے, اور ریاست ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرے گی, اور اس میں خون جو ہے وہ عوام الناس کا بہے گا. بچے ساروں کے باہر ہیں, آپ دیکھ لیں, جو زیادہ شور مچاتے ہیں ان کے اپنے بچے بھی باہر ہیں. نواز شریف صاحب کے بچے کہاں ہیں؟ باہر ہیں. ان کے پاس پھر بھی ایکسکیوز موجود ہے, وہ کہتے ہیں پالیٹکس میں نہیں ہے. عمران خان صاحب کے بچے کہاں ہیں؟ باہر ہیں. ان کے پاس بھی ایکسکیوز موجود ہے کہ پالیٹکس میں نہیں ہے. زرداری صاحب جب مشکل وقت آتا ہے بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں, لیکن ایک بچہ ان کا پالیٹکس میں ہے, دوسرے کو بھی انہوں نے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے
आसवा भुट्टो को भी, और जर्नैल उनकी तो अक्सर की फैमिलीज बाहर हैं, वो तो इस तरह टूर लगाते हैं जिस तरह दूसरा उनका घर वहां पे है। पीछे हम लोग ही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हैं, वो यहीं बैठे हुए हैं। तो हमें फख्र है, इंशाल्लाह हम यहीं पे बैठे हैं और हमने यहीं पे रहना है। तो इस मुल्क की चूंकि हमें जरूरत है, तो इसलिए हमने मुल्क के खिलाफ कोई इस किस्म की साजिश बर्दाश्त नहीं करनी। और मुझे हैरानगी होती है जब मुल्क के हक में या रियासत के हक में कोई बात करता है तो आप इसको फौज के हक में क्यों समझते हैं। कोई पाकिस्तान का झंडा लगा ले तो कहते हैं ये जनाब एस्टैब्लिशमेंट का एहलकार बन गया। मुझे बताएं, ये पाकिस्तान का जो झंडा है ये फौज का झंडा है? क्या पाकिस्तान फौज ने बनाया है? पाकिस्तान एक पॉलिटिकल लीडर ने बनाया है, जो एक सियासतदान था, एक वकील था। और इससे तल्ख बात जो आपको बुरी लगेगी, खुसूसन मजहबी तबके को, पाकिस्तान उस पॉलिटिकल लीडर ने बनाया है जो सिगार पीता था, पैंट शर्ट पहनता था, अंग्रेजी बोलता था, कुत्ते पाले हुए थे। और उसका लिबास आप देखें, आज का कोई अमीर आदमी भी वो लिबास अफोर्ड नहीं कर सकता। और कब्जा मुल्क के ऊपर किसका है? मौलवियों का। मौलवियों की क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान बनाने में? ये मेरा सवाल है। ये कहेंगे हम सपोर्टर थे। सपोर्टर थे ना, लीडर कौन था? लीडर तो एक सेकुलर ज़ेन का बंदा था जो सबको को एग्जिस्ट करवा के रखना चाहता था। ठीक है, पाकिस्तान की बुनियाद 2 नेशन थ्योरी के ऊपर है कि हिंदू और मुसलमान 2 कौमें आबाद हैं। ये एक नेशन स्टेट है। पाकिस्तान एक मजहबी स्टेट के तौर पे नहीं बनी थी, एक नेशन स्टेट के तौर पर। और जाहिर है उस नेशन का मजहब इस्लाम। ये हमारी कुछ नसीबी। लेकिन इसको फिरका वारियत की नजर करना, मौलवियों के कब्जे में दे देना, एक दूसरे के गले काटना, जुल्म किया। मुझे तो अक्सर कभी मौका मिले, कोई मेरे अपने दोस्त अहबाब में जानने वाले कोई एस्टेब्लिशमेंट के लोग, तो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, ज़ाहिर है दोस्ती यारी हमारा तो ताल्लुक ऐसे इदारे से रहा है, तो मैं उनसे कहता हूं कि यार देखें, मुल्क बनाया एक पॉलिटिकल लीडर ने और होल्ड है फौज का। मुल्क बनाया एक सेकुलर बंदे ने जिसने कुत्ते पाले हुए थे, जो अंग्रेजी बोलता था, पैंट शर्ट पहनता था, सिगार पीता था, और कब्जा किया हुआ मौलवियों ने। कितना बड़ा अलमिया है, कितना तजाद है। इस तजाद के ऊपर गौर करें। और ये सिर्फ गौर मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप बाकियों को भी स्पेस दें। मैं नहीं कह रहा कि मौलवियों को बाहर फेंक दें, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी हैसियत को पहचानें और दूसरे लोगों को भी मौका दें कि वो भी यहां पर अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। अपनी मर्जी से मुताबिक, मैं ये नहीं कह रहा कि कपड़े उतार के तो रोड पे निकल आए, ये इजाजत तो यूरोप अमेरिका में भी नहीं आपको मिलेगी। मुराद ये कि को एग्जिस्ट करें। यहां तो एक फिरका दूसरे फिरके को एग्जिस्ट नहीं करने देता। ये तो हमारी बरकत है कि इन सारों का गम साझा हो गया। तो आज आपको नजर आता है कि सिर्फ मेरे खिलाफ वीडियोस बन रही हैं। लोग कहते हैं इंजीनियर साहब सारे आपके खिलाफ क्यों हैं? इसलिए कि भाई ये गम ही इतना बड़ा लग गया इनको। मैंने तो अरसा दराज हो गया कि कभी सुना हो कि कभी किसी बरेलवी ने अहले हदीस के खिलाफ कोई वीडियो बनाई हो। डरते डरते इख्तलाफे राय करते हैं। अगले दिनों मैंने एक बरेलवी कट्टर मौलवी की वीडियो देखी जो मुझे गालियां निकालता है, और वो एक टिकटॉकर कारी साहब जिन्होंने 8-10 स्पीकर लगाए होते हैं तरावी में नाम लिए बगैर, उनका वो रद्द कर रहा था और इतने इतराम से नाम ले रहा था जैसे उसका बाप है। इस तनकीद को आपने वो नहीं समझना, हम चाह रहे हैं हम इस तरह करके। मैंने कहा देखो, मेरा जब जिक्र आता है तो इनकी झाग छूट जाती है। जो इनको मुसलमान समझता है और जो बरेलवियों को मुसलमान भी नहीं समझते, उनका नाम इतने एहतराम से। अभी ये हमारे एक भाई हैं जुनैद भाई, कराची में होते हैं, उन्होंने वो पिंडी के मुफ्ती के साथ पॉडकास्ट की, रात को अपलोड हुई। उससे पूछा गया कि बताएं मौदूदी साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है, डॉक्टर सरार के बारे में आपका क्या ख्याल है, डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में आपका क्या ख्याल है। आपको पता है कि बरेलवियों का क्या ख्याल है इन तीनों के बारे में। हमारे प्लेटफॉर्म की बरकत से तो जिसको नहीं पता था उसको भी पता चल गया। बरेलवियों को तो सारों को पता है कि वो मौलाना मौदूदी को क्या समझते हैं, डॉक्टर सरार को क्या समझते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक को क्या समझते हैं। और फिर मेरा भी नाम उन्होंने जिक्र कर दिया। उसने बागियों को तो छोड़ दिया, उसने कहा एक एक करके पूछें और
شروع کیا مجھ سے. اس نے کہا کہ وہ تو کافر ہے, سیدھا کافر. کون؟ جس نے چشتی رسول اللہ کلمے کا دفاع کیا ہوا 2009 کے مناظرے میں, جو قیامت تک اس کو ہانٹ کرے گا جب تک توبہ نہ کر لے. آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے کتابیں بدل گئی ہیں, لیکن ویڈیو تو چڑھی ہوئی ہے. 2009 میں شتیہات کے نام کے اوپر اس نے فراڈ کیا تھا. حالانکہ شتیہات تصوف میں ان کے جو فراڈ تصوف چل رہی ہے اس میں اللہ کے لیے ہوتی ہے, رسول اللہ کے لیے نہیں ہوتی. با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. پھر مودودی صاحب کا ذکر ہوا تو کہتا ہے کہ ہاں علماء کا کوئی اختلاف رائے ہے ان سے, بس اتنا. ڈاکٹر سراج صاحب کا, ڈاکٹر ذاکر نائک کا. کل تک یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو گالیاں دیتا تھا یزید کے مسئلے پہ, اور آج ذکر ہو سکا ہاں علماء کا. اپنا نہیں بتا رہا, کہہ رہا علماء نے ان کے بارے میں اختلاف رائے کیا ہوا ہے, بس اتنا. اختلاف رائے تو تیرے بارے میں تجھے بریلوی سے نکال کے باہر پھینک دیا, تیری اوقات یہ ہے. باپا جانی ہمارے ایکس مرشد نے, ہمارا ہی فیض ہے. ظاہر ہے میں ان لوگوں کے اوپر اڈیالہ جیل میں قنوت نازلہ پڑھتا رہا ہوں, ہاں الحمدللہ. میں باہر نہیں نکلا, یہ سارے اندر تھے, کہہ رہے تھے بابوں نے اندر کروایا ہے. ہاں باباؤں کے بابا نے تو سارے نے پھر اندر کروا دیتا. ہاں میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. آخری علمی پوائنٹ نمبر 15, وہ میرے بھائیو جہاد اور قتال سے متعلق. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا ہائیسٹ گڈ, سمم بونم, وہ قتال ہے, کہ انسان اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں اتر آئے. اس سے بڑی کوئی نیکی انسان کما نہیں سکتا. جب واقعتاً جہاد فرض ہو اور آپ ایبلٹی بھی رکھتے ہو جہاد لڑنے کی, بیلچے پہ گولیاں روکنے کی نہیں, سلطان رائی کی طرح. ہاں جب سے نیشن سٹیٹس بنی, پراپر فوجیں بن گئی, پھر عام آدمی کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ آگے جا کے لڑے گا. وہ صرف ٹیکس دے گا, فائنینشل سپورٹ دے گا. ٹرینڈ فوجیوں کا کام ہے وہ آگے جا کے لڑے. یہ جو مولوی آئے دن اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, وہ ایک وابی مولوی اگلے دن اناؤنسمنٹ کر رہا تھا 1 لاکھ اہل حدیث نوجوان میں نے تیار کر رکھا, ایویں چڑھ دی تھی. نگ نے لے کے جانے نے 1 لاکھ. ان کے پاس ایسا لیٹسٹ اسلحہ ہے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے. ایک یہودی نکال لیا نا تو وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے نا تمہارا 1 لاکھ فارغ کر دے گا, کمپیوٹر پہ بیٹھ کے, سامنے بھی نہیں آئے گا. کہانیاں کرانی بند کرو یار, سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرو, بجائے یہ جذباتی جملے بولنے کے. جب کوئی یہ بات کرتا ہے کہتے ہیں جہاد اور قتال کے خلاف ہے. استغفر اللہ, جہاد اور قتال کے جو خلاف وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. یہ تو اسلام کا سمم مونم ہے. سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا, بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو صفیں باندھ کر اللہ کے حضور قتال کرتے ہیں. کأنہم بنیان مرصوص, گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. جو ہم نے مئی 2025 کی جنگ میں بنیان مرصوص نام رکھا تھا اپنے اس مارکے کا, مارکے حق کا, بیٹل فیلڈ میں. تو یہ اسلام کا ہائیسٹ گڈ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. یہ تو ہمارے نبی کی خواہش ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ منافقت کی شاخ پہ مرا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اگر تمنا ہے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی بستر مرگ پہ اپنے گھر میں مرا اور دل میں شہادت کی تمنا تھی تو اللہ تعالیٰ اسے شہید ہی کاؤنٹ کر لے گا. دیکھ لیں, تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن چیپلی جا کے مر نہیں جانا, آپ نے تیاری کرنی ہے. جو سورۃ الانفال میں آیا کہ خوب تیاری کر کے رکھو پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے اور آلات جنگ کے ذریعے دشمنوں پہ روب ڈالنے کے لیے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. اس زمانے میں تیر تھا اور آج میزائل ہیں, ایئر سٹرائکس ہیں. تو یہ تیاری کر کے رکھنی ہے آپ نے. صرف زبانی کلامی باتیں کرنا اور یہ کہنا کہ جناب خیر ہے
غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے. اچھا بدر میں نازل ہوئے تھے تو قادسیہ اور یرموک میں کیوں نہیں نازل ہوئے ہیں؟ وہاں کسی صحابی نے رپورٹ نہیں کیا کہ کوئی فرشتہ نازل ہوا ہو. 8,500 مسلمان شہید ہوئے ہیں, کئی ہاتھیوں کے نیچے آ کے قادسیہ میں, ہزاروں یرموک میں رومنز کے خلاف لڑتے ہوئے. صحابہ کرام نے تو اتنی تکلیفیں کاٹی ہیں. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک خاص پیریڈ آف ٹائم ملا تھا نبی علیہ السلام کو, اللہ نے دین کا غلبہ کرنا تھا, اور یہ سورۃ الانفال میں موجود ہے کہ غیبی مدد کی گئی ہے, ورنہ وہ حالت نہیں تھی کہ مسلمان جنگ جیت سکتے تھے. غزوہ بدر کے اوپر میں نے پچھلے دنوں کئی ٹی وی چینلز کے اوپر گفتگو کی ہے, وہ آپ سن لیجئے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غزوہ بدر بھی ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز تھی جو ڈیفرنٹ بنا کے پیش کی گئی. صحابہ کرام تو جنگ لڑنے ہی نہیں گئے تھے, وہ تو ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے گئے تھے, کیونکہ ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں نے چونکہ اس وقت کافر تھے, مکے میں مسلمانوں کا سامان لوٹا ہوا تھا, تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پہ ان کو لڑوا دیا مشرکین عرب کے ساتھ, یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یوم الفرقان بنائے گا غیبی مدد کر کے. اس لیے وہ 8 تلواریں تھیں. یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے پاس تلواریں ہی کوئی نہیں تھی, اور 300 بندہ ہر بندے کے پاس ایک ایک تلوار اس زمانے میں ہوتی تھی, وہ لے کے نکلے ہی نہیں تھے, کیونکہ وہ ایک تجارتی قافلے کو لوٹنے نکلے تھے. سورۃ الانفال میں موجود ہے کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ 2 میں سے 1 دیا جائے گا. آپ اندازہ کریں غزوہ بدر بھی آپ کو غلط بتایا گیا ہے. اگر رزلٹ کے کرنا سی ہو تو چھاڑ ہی دو. جس چیز کو مسلمانوں کی غربت بنا کے پیش کر رہے ہیں وہ مسلمانوں نے اڈاپٹ کی ہوئی تھی. تلواریں کم ہونا کوئی غربت کی وجہ سے نہیں تھا, وہ تو غزوہ بدر کے لیے گئے نہیں تھے. اب مجھے بتائیں کوئی بغیر تلواروں کے اس زمانے میں جنگ کے لیے نکل سکتا ہے بغیر وحی کی تائید کے؟ نہیں. اسی لیے صحابہ کرام تیاری کر کے نکلتے تھے. اور جنگ کے حوالے سے یاد رکھیے گا یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوالے سے مشرکین عرب کے حوالے سے ارشاد فرمایا هو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ. وہی اللہ ہے جس نے کفار کے ہاتھ تم سے روک کے رکھے اور تمہارے ہاتھ کافروں سے روک کے رکھے مکہ میں. یعنی اللہ تعالیٰ جنگ کے روکنے کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل تھا کہ تم آپس میں بھیڑے نہیں. اسی کانٹیکسٹ میں وہ حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ کبھی بھی دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں سامنے آنے کی تمنا نہ کرو. آپ اندازہ کریں, دشمن کے سامنے آنے کی میدان جنگ میں تمنا نہ کرو, یہ نبی علیہ السلام تعلیم فرما رہے ہیں. یہاں یہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے F-16 دیں, میں جا کے اسرائیل پہ حملہ کر دوں گا. اچھا آپ تو حملہ کر کے آ جائیں گے, پیچھے 5 کروڑ تک بڑھے گا. خدا کے جذباتی ڈاکٹرن نہیں, اپنی عقل استعمال کریں. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ دشمن سے کبھی میدان جنگ میں ملنے کی تمنا نہ کرو, اور اگر کبھی ایسا ہو جائے آمنا سامنا تو پھر تم نے ثابت قدم رہنا ہے, پیٹھ نہیں پھیرنی, اور یاد رکھنا جنت تلوار کے سایوں کے نیچے ہے. یعنی ونس جنگ شروع ہو جائے, آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی, پھر آپ نے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے, لیکن خود سے کبھی بھی کوئی حرکت ایسی نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے کوئی جنگی حالات ہو جائیں, کیونکہ اس کے اندر دنیا مرتی ہے. باقی اس حوالے سے جو قرب قیامت کی نشانیاں لوگ پیش کرتے تھے, تو اللہ کا شکر ہے ہمارے جو سائل ندیم بھائی ہیں انہوں نے تو خود ہی کہہ دیا کہ جی 500 سال شاید اور لگ جائیں. شکر الحمدللہ 500 سال کا آپ کو ٹائم مل گیا. اب لہٰذا یہ اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے جو آپ کو حدیثیں سنا کے ہمارے ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ یا ہمارے بزرگ جو ہیں اور یا مقبول جان صاحب حافظہ اللہ تعالی کئی سالوں سے لگے ہوئے ہیں, وہ کسی طریقے سے امام مہدی کو باہر نکالیں یا دجال کو نکال لیں, تو وہ پروگرام تو اب جو ہے نا وہ کھٹائی میں پڑ گیا. بہرحال تیاری تو ہر وقت ہونی چاہیے, دجال کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور قتال کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. اور ظاہر ہے اس ماڈرن دور میں نیشن سٹیٹس بننے کے بعد فوجوں کا کام ہے لڑنا, ہمارا کام ہے فائنینشیل ان کو سپورٹ دینا. ہم اپنے جہاد میں برابر کے شریک ہیں انشاءاللہ تعالی. بے فکر رہیں, کوئی پینک کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی گلٹی فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کوشش کی کہ اس مختصر سے ٹائم میں جو کہ آلموسٹ میرے خیال 2.5 گھنٹے کا ہو چکا ہے, اپنا میسج لوگوں تک پہنچاؤں. لیکن انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو کوئی اور ولاگ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میری تو ہابی ہے کہ میں ساری انٹرنیشنل خبریں سنتا ہوں, نیشنل خبریں سنتا ہوں. تو میں نے کہا کہ
بجائے اس کے کہ آج مولویوں کو رگڑا لگاؤں تو ویسے ہی دل دکھے میں ہے، تو میں اسی جنگ کے اوپر موقف رکھوں، لوگوں کو ایجوکیٹ کروں، کیونکہ یہ ایجوکیشن بڑی ضروری ہے، ورنہ ہر کوئی اپنا رنگ بھر کے نا پبلک کو غلط راستے پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پلانٹ ارتھ کو رہنے کے قابل بنائے اور جنگوں کی مصیبت سے انسانیت کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمان، ایران کے مظلوم مسلمان اور باقی جگہوں پہ جہاں کہیں، کشمیر میں، چائنا میں، یمن میں، عراق میں، شام میں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پورے عالم اسلام کی خیر فرمائے، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے، ہمیں سنی شیعہ اختلاف سے بالاتر ہو کر اسلام کے رشتے میں کو ایگزسٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔